اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم محمد ضیاء الحق اور آج ایک چھوٹا سا ٹاپک جو ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر ہے. ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ پرابلم سٹیٹمنٹ ہے کہ پرابلم سٹیٹمنٹ ایکچوئل کیا ہے اور پرابلم سٹیٹمنٹ کی ریسرچ کے اندر امپورٹنس کیا ہے اور ہم پرابلم سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کیوں رائٹ کرتے ہیں. اس کا ریسرچ کے اندر اس کی مطلب جو ہے کیا امپورٹنس ہیں اس چیز کو دیکھیں گے. سٹیٹمنٹ ہمارے پاس پرابلم سٹیٹمنٹ ہے کیا اور پرابلم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میکسیمم کتنی ہونی چاہیے. تو عموماً نارمل ہم جو رائٹ کرتے ہیں وہ کتنی ہونی چاہیے. بہتر پرابلم سٹیٹمنٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ کتنے اسٹیٹمنٹس کے اندر کتنی سینٹنسز کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے. ان چیزوں کو آج کے ہم لیکچر کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے. فرسٹ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں گے. یہ ڈیفینیشن آپ لوگ جو ہے وہ خود رائٹ آؤٹ کریں اس کو ریڈ کر لیں گے. میں نے جو چیز اس کو ایکسپلین کرنی ہے وہ یہی کہ پرابلم سٹیٹمنٹ کو میں اپنے الفاظ کے اندر بیان کروں گا کہ یہ ایک ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے ایک کنسائز ایک شارٹ جس کو ہم بولتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ریسرچ کے اندر. اگر ہم نے کوئی بھی ریسرچ ورک ہم نے کرنا ہوتا ہے تو اس ریسرچ ورک سے پہلے ہم یہ پرابلم سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ اپنے پرپوزل کے اندر لکھتے ہیں. پرابلم سٹیٹمنٹ ایکچوئل ہے کیا، میٹر کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے. تو اس چیز کے لیے ہم کچھ شارٹ 2 سے 3 سینٹنسز کے اندر ہم جو ہے یہ چیز لکھتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہمارے پاس پرابلم سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ اچھی پرابلم سٹیٹمنٹ 2 سے 3 سینٹنسز کے درمیان جو ہے ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں. اس کو ہم رائٹ جو ہے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر جو آپ ریسرچ کے اندر آپ کا کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے ہم پرابلم سٹیٹمنٹ کو رائٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم اس میں پروجیکٹ کے جو نگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو سلوشن کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. پریویس ورک کے نگیٹو پوائنٹس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. ان نگیٹو پوائنٹس کے اوپر ورک کر کے ہم اس پرابلم کے اندر جو ہے وہ بہتری لے کے آتے ہیں. تو اس چیز کو ہم پرابلم سٹیٹمنٹ کہتے ہیں. یہ بیسٹ ایک کمیونیکیشن ٹول ہے جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے سپورٹ ادر ریسرچرز کو یا آپ کے کام کو. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ میں اس کا چلوں گا کہ امپورٹنس کیا ہے. امپورٹنس میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی ڈیفینیشن کے اندر بھی بتایا. پروسیس امپرومنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ ہیلپ کرتی ہے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی گولز آف دا پروجیکٹ کہ ہم نے جو پروجیکٹ کرنا ہے جو ریسرچ کرنی ہے اس کے کلیئرلی گولز کیا ہیں، ہم نے کیا گولز اچیو کرنے ہیں. اس چیز کو شو آؤٹ کرتی ہے. اور دوسرا پروسیس جو آپ کے پروجیکٹ کا ہوتا ہے ریسرچ کا ہوتا ہے اس کو آگے مطلب جو ہے وہ فردر کنٹینیو کرتی ہے، امپروو کرتی ہے اس پروسیس کو. جو مین چیز ہے کہ ہم اس پرابلم سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ رائٹ کریں گے. اس کے اندر 2 سنیریوز ہیں. ایک سنیریو میں نے یہ گیون یہ والا دیا ہوا ہے اور سیکنڈ جو ہے اس کے اپوزٹ سائڈ کے اوپر یہ میں نے دیا ہوا ہے. فرسٹ جو چیز ہے وہ کہتا ہے پٹ دا پرابلم ان کانٹیکسٹ کہ وٹ ڈو وی آلریڈی نو، کہ ہم اپنی پرابلم کے بارے میں آلریڈی کیا جانتے ہیں اس چیز کو ڈسکس کرے گا. پریسائز ایشو جو بھی آپ کا ہے اس کو پریسائز کر کے آپ نے جو ہے آپ کی نیڈ کیا ہے، وٹ ڈو وی نیڈ ٹو نو، کہ آپ کی نیڈ جو ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. اور اس کے بارے میں کہ ریلیونسی، اس ریلیونسی کے اندر میں یہ کہہ دوں کہ وٹ ڈو وی نیڈ ٹو نو اٹ. ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں. اور سیکنڈ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے، تو ہم نے کیا فائنڈنگز کرنی ہے، کس چیز کے لیے ہم یہ کیوں ریسرچ یہ کر رہے ہیں اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. مطلب کہ یہ جو میں نے 4 پوائنٹ بتائے ہیں، ایک کانٹیکس ہے اور پریسائز ایشو ہے، ریلیونس ہے، آبجیکٹیوز ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے 2-3 سینٹنسز کے اندر میکسیمم 3-4 سینٹنس، اس سے اوپر کی جو پرابلم سٹیٹمنٹ ہوگی وہ کوئی بہتر جس کو کہتے ہیں جنیرک ایک آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی. آپ نے بالکل شارٹ ورڈز کے اندر اپنی پرابلم کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے.
اس کے اندر جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر تھنگ شوڈ ہاؤ ڈسکرائب ہاؤ تھنگ شوڈ ورک کے چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے ورک کریں گی. پرابلم اسٹیٹمنٹ کا ایکسپلین دی پرابلم اینڈ اسٹیٹ وائی اٹس میٹر، کہ اس کی پرابلم اور کیوں ہم جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں. پرابلم اسٹیٹمنٹ فنانشیل کاسٹ جو ہماری ہے وہ کیا آئے گی ہماری ریسرچ کے اوپر، مطلب کتنا خرچہ آئے گا، یا کوئی بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے. اور دوسرا بیک اپ یور کلیمز. اور تھرڈ فورتھ جو چیز ہے وہ ہمارے پاس پرپز آف اے سلوشن، کہ ہمارے پاس جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی سلوشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. پرپز آف سلوشن ہوتا ہے یہ. اس کے بعد اس کا ہمیں بینیفٹ کیا ہے، پرپز آف سلوشن کا یہ میں بینیفٹ کیا آئے گا اس پرابلم کو سالو کر کے، ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا، اس چیز کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. اور کنکلوژن بائی سمرائزنگ پرابلم، کنکلیوڈ بائی پرابلم سمرائزنگ دا پرابلم اینڈ سلوشن، کہ ہم نے کنکلیوڈ کرنا ہوتا ہے سمرائز پرابلم کو اور سلوشن اس کے سلوشن کو. ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے ہم جو ہے اپنی ریسرچ پرابلمس، اپنا ریسرچ اسٹیٹمنٹس کو جو ہے وہ رائٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ہم چیزیں کس طرح سے ورک کر رہی ہوتی ہیں، پریویس کام کے اندر جو ہے وہ کیا خامی تھی، اس کو آپ نے اس کے نگیٹو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. فنانشیل کیا آپ کے کاسٹ کتنی آئے گی اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے، آپ کے بیک اپ کلیمز کیا ہیں، پرپز آف سلوشن اس کو سلوشن اس پرابلم کا نکالنے کا آخر ایکچوئل پرپز کیا ہے، آپ کے مطلب آبجیکٹیو کیا ہے، آپ کے بینیفٹس کیا ہیں ان کی آؤٹ کمز کو لے کے. جو بھی فائنڈنگز ہمارے پاس آئیں گی اس میں آپ کا بینیفٹ کیا ہے اس فائنڈنگ کو نکالنے کا، اور اس کو کنکلیوڈ آپ نے کرنا ہوتا ہے ود ان 3 to 4 لائنز کے اندر. کلیئر ہو گیا؟ یہ ایک ہمارے پاس چھوٹا سا ٹاپک تھا پرابلم اسٹیٹمنٹ سے ریلیونٹ. ہمارے پاس بیسٹ پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ 2-3 سینٹینسز کے اندر بیسٹ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو آپ کا پرابلم جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے تو آپ میکسیمم 4 سینٹینسز کے اندر جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی ٹرائی جو ہے وہ کریں، تو آپ کا بیسٹ پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا. پرابلم اسٹیٹمنٹ سے ریلیونٹ کوئی بھی آپ کا کویشچن ہوگا تو وہ آپ جو ہے نیچے رائٹ کریں گے، میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. تھینک یو سو مچ.